والاستبداع بالأمة والعمل برأيهن ومجالسة الموتى. قيل وما الموتى يا رسول الله؟ قال كل ولي قد أخبره الإمام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بہت پریشان ہوں کہ میں ہر چیز پر جو میل ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، وہ نظر آ جاتا ہے، لیکن دل میں جو نجاست اور گندگی اور ناپاکیاں کاری ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی. تو مدد سے ہم خوش کبھی ہم سب کرتے رہتے ہیں، زندگی بچت سے رہتے ہیں، وہ بھی دکھائی نہیں دیتے. کپڑے پر گندگی نظر آ جاتی ہے، کپڑوں کا تو دوسرا کپڑا پہن لیتے ہیں، دوسرا نواز اسی کو دھو لیتے ہیں. جوتی پہ نجاست گندگی نظر آ جاتی ہے، جوتی دھو لیتے ہیں. گاڑی کے اوپر مٹی، دھول، نجاست، میلا پن نظر آ جاتا ہے، گاڑی دھو لیتے ہیں، صاف ستھری کر لیتے ہیں. ٹائروں تک کے اوپر گاڑی کے جو ہے وہ برش لگا کر، سرف لگا کر اس کو بھی چمکا کہ گاڑی کا حسن صرف اس کی باڈی کو چمکانے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ٹائروں کے ساتھ جو ایک گاڑی ہے اس کی باڈی بڑی صاف ستھری، لیکن اس کے ٹائر جو ہے نا وہ بالکل گند سے آلودہ ہے، تو وہ گاڑی اپنی شان کو ظاہر نہیں کرتا، وہ رونق، وہ چمک کی گاڑی میں نظر آتی ہے. تو آدمی ٹائر میں گاڑی میں دھو لیتا ہے. ناخنوں کا میل نظر آ جاتا ہے، ناخنوں کا میل نظر آ جاتا ہے، آدمی اس کو صاف کر لیتا ہے، اس کو کاٹ لیتا ہے. گھر کے اندر آدمی کو گندگی نظر آ جاتی ہے تو آدمی جھاڑو لگا لیتا ہے، پوچھا لگا لیتا ہے. محلے میں، گلی کوچوں میں ہر جگہ گندگی ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر جو گندگی ہے اور ہمارے دل کے اندر جو نجاست ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اس لیے اس کی صفائی کی طرف کبھی بھی ہمارا ذہن سنجیدگی کے ساتھ نہیں جاتا. تو پتہ ہی نہیں ہے گندگی ہے. تو اب جب پتہ نہیں ہے کہ گندگی ہے اور گندگی ہے تو صفائی نہیں ہوگی تو مزید گندگی اس پر جمے گی، اور وہ بھی گندگی کیوں جمے گی کہ اس گندگی کو اگر پہلے ہی گندگی سمجھ لیا ہوتا تو اس کی صفائی بھی کرتا اور آئندہ اس گندگی سے بچنے کا اہتمام کرتا. تو اس کو گندگی سمجھے ہی نہیں تو روزی دور پڑ جائے گی، اور پڑتی رہے گی، اور پڑتی رہے گی، اور پڑتی رہے گی، ڈھیر لگ جائے گا. پھر اس کے بعد وہ جگہ نجاست اور گندگی کی ایسی آماجگاہ بن جائے گی کہ اب اس جگہ کی صفائی بھی ممکن نہ رہے گی. تو جب یہ صورتحال پر کوئی بھی انسان دنیا کا پہنچ جاتا ہے تو بس اس کے بعد اب اس کے لیے توفیق کے راستے، ہدایت کے راستے، اعمال کے راستے، اچھائی کے راستے پر ہو جاتے ہیں اس کے دل کے اندر. اب اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں فرمایا. قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورۃ المطففین کی، کلا بل
اوپر زنگ جم چکا ہے، بلوانا بلکہ زنگ لگ چکا ہے، زنگ جم چکا ہے، زنگ کی تہ در تہ لگ چکی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر، ما کانوا یکسبون بسبب ان بدعمالیوں کے اور غلط حرکتوں کے اور ان کرتوتوں کے جو یہ دنیا میں اپنی زندگی کا صبح شام کر رہے تھے، اس سے باز نہیں آتے تھے، مستقل کر رہے تھے۔ تو اس آیت کی روشنی میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم مبارک ہے، قال اذا عمل الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، جب کوئی اللہ کا بندہ کسی گناہ کے کام کو کرتا ہے تو اس غلط کام گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل پہ۔ اذا عمل الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، جب اللہ کا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے کرنے سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جیسا کہ اس کو یوں سمجھ لیں ایک سفید کاغذ ہے، وہ کسی کو دے دیا گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک قلم سیاہ کالا پین، بلیک لکھائی کرنے والا پوائنٹر کی شکل کا پین اس کو دے دیا گیا اور اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ شخص اگر یہ والا کام کرے تو اس کاغذ کے اوپر ایک کالا نقطہ کیوں کر کے لگا دے، پھر دوبارہ اگر یہ والا کام کرے پھر لگا دینا، اگر یہ والا کام کرے پھر لگا دینا۔ کاغذ بالکل سیاہ ہے، شیٹ بالکل سفید ہے اور قلم کسی کو دے دیا گیا ہے اور اس کے ذمہ لگایا گیا کہ اس شخص کی نگرانی کرو، یہ کاموں میں سے جو کام کرتا رہے اس میں سے ہر کیے جانے والے کام کے بدلے میں اس سفید شیٹ پر کاغذ کے اوپر کالا نقطہ لگا۔ اب وہ آپ کی ہماری نگرانی کر رہا ہے اور 24 گھنٹے اس کو نگرانی کا کام دیا ہوا ہے، جو ہم نے وہ کام کیا جس پر اس کو پابند کیا گیا کالا نقطہ لگانے کا، تو فوراً امانت کے ساتھ کالا نقطہ لگا دیا، پھر دوسرا کام کیا غلط پھر نقطہ لگا دیا۔ تو اب اگر یہ انسان ان غلط کاموں کو جس کو نہ کرنے کی تفصیل اس کو بتا بھی دی گئی تھی، یعنی کہ یہ دائرہ تھا، جاہل تھا، غافل تھا، بے خبر تھا نا، اس کو بھی بتا دیا گیا، آبجیکشن ان چیزوں پہ لگے گا، ریڈنگ پہ چلتا رہے گا، آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں جو آبجیکشن کی یہ آپ کو مائنس میں لے کے جائیں گے، آپ کو اپنی زندگی مائنس کے لیے نہیں دی، ہم نے زندگی آپ کو پلس کے لیے دی ہے، اور پلس بھی ایسا کہ ایک مرتبہ کا نہیں، دگنا چگنا ہزاروں گنا تک انسان اس کو آگے بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ کام نہیں آپ کو مائنس میں لے کے جائے، یہ خسارے اور نقصان میں لے کے جاتا ہے۔ تو سامنے والے کو بتا دیا، نگرانی کرنے والے کو نگرانی کا کام دے دیا، چیٹ شیٹ اور چار شیٹ جو ہے نا سفید رنگ کے کاغذ کی شکل میں موجود ہے، وہ جو غلطی کرے فوراً اس کے اوپر سیاہ رنگ کے نقطے سے ڈاٹ ڈال دیا ہے، وہ ڈاٹ ڈال رہا ہے، ڈاٹ ڈال رہا ہے، ڈاٹ ڈال رہا ہے، اور سامنے والے کو سب کچھ بتا بھی دیا لیکن وہ اس سارے غلط کاموں سے
دیکھی جائے گی. تو آپ بتائیں اگر یہ باز نہ آیا اور نقطے لگانے والا سیاہ رنگ کے سفید شیٹ کے اوپر نقطے لگاتا رہا تو ایک وقت تو ضرور ایسا آئے گا کہ شیٹ کے اوپر سارے سیاہ نقطوں کی وجہ سے سیاہی غالب آ کر مکمل یہ سفید کاغذ کالا ہو جائے گا. اور اب اتنا کالا ہو جائے گا کہ اب ڈاٹ ڈالنے کی جگہ بھی اس میں باقی نہیں رہے. تو وہ اس سیاہی کو بڑھانے کے لیے انہی پرانے ڈاٹ کے اوپر ایک اور ڈاٹ ڈال دے اور اس میں کالا پن مزید اس میں لکھا رہے گا. کالا پن اور بڑھے گا. پھر اس کے اوپر پھر اس کے اوپر تو جیٹ بلیک ہو جائے گا. جیسے مسجدوں کی صفوں کی مٹی میں وائٹ ماربل لگا ہوا ہے تو جیٹ بلیک بالکل سیاہ رنگ کا پتھر صفوں کے اندر لا کر نمازیوں کی نشاندہی کے لیے کہ یہ بالکل ہائی لائٹ ہوتا ہے, بالکل واضح ہوتا ہے تو صفیں درست ہو جائے گی. تو سفیدی میں کالا پن ہائی لائٹ ہوتا ہے. اب وہ تو مکمل ہی کالا ہو گیا. یہ کام ہے جن سے سیاہ نقطے ڈالنے آتے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا, اس سیاہ نقطے کو ڈالنے سے پہلے اس سیاہی والی حرکت کرنے والے کو 6 گھنٹے تک موقع دینا ہے کہ یہ اپنی سیاہی کا اعتراف کر کر رب کے آگے آنسو بہا لے, معافی مانگے. اور اگر یہ آنسو بہا لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, تو پھر تو اس کا وہ جو سفید کاغذ ہے اس کے اوپر بلیک پٹا نہیں ڈالا. اور اگر ڈال بھی دیا ہے اور بھی ڈل گئے ہیں لیکن اس کو مہینے 2 مہینے 4 مہینے سال 2 سال کے بعد بھی احساس ہو چلا اور اس نے سچی توبہ کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی تو دوبارہ یہ ہم نے تمہارے کو وائٹ رنگ کی ایک آئل پینٹ کی ہم نے تمہیں بالٹی بھی دے رکھی ہے, برش دے رکھا ہے. یہ ساری سیاہی کے اوپر اس شیٹ کے اوپر دوبارہ یہ سفید کلر کر دینا اور سفید کلر کرنے کے بعد اس کو دوبارہ اجلا صاف ستھرا بہترین کر دینا, ایسا کہ گویا کہ اس کے اوپر سیاہی کا کوئی نقطہ کبھی آیا ہی نہ تھا. وہ بالٹی میں لے کے فرشتہ بیٹھا تو وہ اس کے اوپر پھر اس کی سچی توبہ کی وجہ سے پھر اب وہ چاہے 10 سال کا گناہ گار ہو, 15 سال سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو, وہ 20 سال 25 سال اور 50 سال سے ڈوبا ہوا ہو, جب بھی اس کو احساس ہو گیا کہ میں غلط لائف اسٹائل ہے میرا, میں غلط زندگی گزار رہا ہوں, میں غلط کاموں میں لگا ہوا ہوں, تو اس کو جس وقت میں اس کی ندامت اور احساس ہو کر سچی توبہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کی چادر پر, اس کے دل کے صحیفے پر, اس کے دل پر جتنی بھی سیاہی آ کر جمی ہوئی تھی اس سیاہی کو اللہ تعالیٰ دھو دے, صاف کر دے. چونکہ بلیک رنگ جو لگایا گیا ہے یہ اول کچا رنگ ہے. کب تک کچا ہے؟ جب تک آدمی غرے میں نہ چلا جائے یا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اس سے پہلے توبہ کا موقع ہے. لیکن اگر آدمی نے توبہ نہ کی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ کچا رنگ بھی کیا ہو جائے گا؟ پکا. تو پکا ہونے سے پہلے اس رنگ کو دھو لینا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے امت کو طریقہ بتایا.
لیکن کچھ لوگ ہیں جو غلط روش کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں اور اپنی غلط زندگی کے گزارنے کو غلط ماننے تک کو بھی تیار نہیں، تو وہ ریپیٹ کرتا رہے گا وہ کام۔ جب آپ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ چینی کھانے سے شوگر ہوتی ہے، آپ کو لاکھ کوئی سمجھا کر رہے ہیں کہ بھائی چینی کھانے سے شوگر ہوتی ہے، احتیاط کرو، شوگر بہت بڑا مرض ہے، بہت خطرناک مرض۔ بھائی جاؤ کام کرو۔ کس نے کہا چینی سے شوگر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، چینی کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، مانے گا آپ کی بات؟ بھائی گائے کا گوشت بہت کثرت سے کھانا، بھینس کا گوشت، بڑے کا گوشت، ریڈ میٹ کھانے سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، رجا اپنا کام کرتا نہیں مانیں گے۔ نمک کا کثرت سے استعمال، زیادہ استعمال یہ بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے، اس سے یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، بندے مر گئے، رجا اپنا کام کرتا نمک سے۔ اب اس آدمی کو آپ نمک کھانے سے روک سکتے ہیں، چینی کھانے سے روک سکتے ہیں، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اب جب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں علماء کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، غلط کام، اگر چلو جب اپنا کام دیکھو، اگر تم رات میں سو کے اور صبح بستر پر فجر کی نماز قضا کر کے پڑے رہو گے تو تمہارے اوپر خدا کا یہ عذاب مسلط ہوگا، اور اللہ تم سے اتنے سخت ناراض ہوں گے کہ تم پورا دن خدا کے قہر اور اس کی لعنت اور اس کے پھٹکار اور اس کے غضب کا شکار ہو کر سارا دن گزارے گا، کیونکہ تم نے دن کی ابتدا رب کو ناراض کر کر اس کی بنیاد رکھ دی۔ اپنا کام کرو، 2 بجے سوئے تھا، 3 بجے سوئے تھا، تمہیں کیا پتا، آسان ہے اٹھنا کوئی، تو 10 بجے سو جاتے ہیں، بلا لو صبح اٹھ کے احساس کرتے ہیں میں تحجد پڑھی ہے، میں فجر پڑھی ہے، اپنا سونا دے گا، ہمارا سونا دے گا، 3 بجے سونا ہے، 2 بجے سونا ہے۔ اس نے اللہ کے امر کو حقیر جانا اور اس کو ٹھکرا۔ بھائیوں فلمیں نہ دیکھو، ٹی وی نہ دیکھو، عورت بازی نہ کرو، چھوکریاں بازیاں نہ کرو، جاؤ اپنا کام کرو۔ خود ہی تو مجھے فری کر رہی ہے، خود ہی مجھے بھوک کرتی ہے۔ اب نہ شراب سے بات آئے گا، نہ لڑکی بازی سے بات آئے گا، نہ نمازوں کی طرف کرنے سے بات آئے گا، نہ سود کے کھانے سے بات آئے گا، نہ رشوت کے لینے سے بات آئے گا، نہ جناب اور ہزاروں نافرمانی کی چیزیں ہیں۔ کس کس کے اوپر آپ قلم رکھیے اور کس کس کو آپ ہائی لائٹ کریں، وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں کسی بھی چیز کو۔ مثلا ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، بیٹھے ہوئے لیکن نہیں مانیں گے، ناراض تو نہیں ہونا، بس جڑے رہنا، شاید اللہ کبھی آپ کو بھی توفیق دے دے۔ اس میں داڑھی مونڈے بیٹھے ہوئے، آپ بتاؤ داڑھی کاٹنا ثواب ہے یا ذرا گناہ ہے؟ ہاں بھائی بتاؤ، داڑھی رکھنا ثواب ہے؟ اگر ثواب کے اپوزٹ کوئی کام کریں گے گناہ بنے گا نہیں بنے گا؟ داڑھی رکھنے والوں کے متعلق کیا رائے ہے آپ داڑھی نہ رکھنے والوں کی؟ انہوں نے ثواب کا کام کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا؟ سنت رسول حضور کی جو بھی سنت کو زندہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے 100 شہیدوں کا جو ثواب عطا فرمائے۔ لیکن ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم اس گناہ کو کرتے 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 مر جائیں گے، ہم اس گناہ کو ترک نہیں کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، جو ہم اس کو گناہ ماننے کو تیاری نہیں۔ اب آپ لاکھ کہتے رہے، وہ نہیں مانے گا، وہ نہیں مانے گا، تو ملٹی پلائی ہوتا رہے گا، سلسلہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ ایک آدمی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، میری زندگی کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو اب آپ اس کی لاکھ منتیں کرتے رہے، وہ زندگی کے سینکڑوں سال میں اگر اللہ نے ہزاروں سال دی وہ نہیں پڑے گا نماز۔ لیکن نمازی کو پتا ہے کہ یہ بے نمازی بہت بڑے جرم کے ارتکاب میں، جیسا کہ داڑھی والے کو
شرجیل میمن کے گھر سے شراب کی بوتلیں گاڑی سے برآمد ہو گئی اور کورٹ میں آ کر عدالت میں پروف بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن پاور کی وجہ سے اس کی شراب کی بوتلیں کچھ ہی دنوں کے اندر شہد کی بوتلیں بن گئی۔ نہیں جیسا آپ کو غلط فہمی ہو رہی تھی، وہ شراب کی بوتل نہیں تھی، وہ کس کی تھی؟ شہد کی بوتل۔ فلانے صاحب آپ نے دولت لوٹی ہے، ملکی قومی خزانہ لوٹا ہے۔ نہیں لوٹا ہے، پروف ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پاور کے بعد کہتے ہیں ہاں تفتیش ہوئی تھی، کیا انکوائری ہوئی تھی، کیس اتنے ڈرے تھے، سب کچھ ہوا تھا، سپریم کورٹ تک ہائرنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اس کے بعد ایک کر کے سارے کے سارے الزامات سے پرانا ملزم کیا ہو گیا؟ بری ہو گیا۔ وہ جیل سے نکلتا ہے، یوں دکھا کے نکالتا ہے، یوں وکٹری کا نشان بناتا ہے، کر لو کیا کرو گے؟ بغل ہمارے ایک ساتھی کے، یہ ملک ایسا ملک ہے، رشوت لے کر اگر پھنس جاؤ تو رشوت لے کر چھوٹ جاؤ۔ رشوت لیتے ہوئے بولو بھائی، رشوت لے کر اگر پھنس گئے تو رشوت دے کر بولو چھوٹ جاؤ۔ یہ ملک وہ ملک ہے جہاں اگر کوئی رشوت لیتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو وہ رشوت دے کر پھر تمہارا بری ہو جاتا ہے، وکٹری کا نشان بنا کے نکلتا ہے کہ لو کر لو جو کرنا ہے، مطلب وہ یہ کہتا ہے چڑھا لو، اس میں جاتا ہے۔ کیا کرے؟ تو جو غلطی کو غلطی نہ مانے وہ غلطی پر مصر رہے گا، غلطی پر غلطی کرتا رہے گا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سارے مستورات والے بیٹھے ہیں، سب کے گھر میں بہو بیٹیاں اور جناب بیگمات ہیں، عورت کا بے پردہ پھرنا، عورت کا بے پردہ ہونا یہ گناہ ہے یا ثواب ہے؟ بولو بھائی، گناہ ہے۔ تو کوئی اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرا لے گا؟ اتنی ہے ہمت، ضرورت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو پردے میں لے آؤ، اپنی بیگمات کو پردے میں لے آؤ، اپنی ماں کو اپنی بہن کو پردہ کرا لے؟ قرآن کا صریح حکم ہے، اللہ کا امر ٹوٹ رہا ہے، زمین تھر تھر کانپ رہی ہے، اللہ کا آسمان ٹوٹنے کے قریب ہے، سمندر اپنی حدود سے باہر آنے کو تیار ہے، لیکن کیا ہم اس کو مان کر اپنے گھر کی مستورات کو پردہ کروا سکتے ہیں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اس سفید کاغذ پر بلیک پوائنٹر سے ڈاٹ 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 ڈالتا رہے گا، فرشتہ ڈالتا رہے گا، ہر گناہ کے ساتھ وہ اس کو ڈاٹ ڈالے گا، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ سارا کاغذ وقت کے ساتھ وہ جناب ہر غلطی کی وجہ سے وہ ایک نقطے کی وجہ سے اب دل کوئی بہت بڑا تو نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، 4 انچ 5 انچ کے اندر پھیلا ہوا، ایک باہر نکالو بائی پاس کرنے کے لیے ہتھیلی میں ایک چھوٹی سی تشتری کے اندر آ جاتا ہے، اب اس میں نقطے لگ رہے ہیں، 20 سال سے 25 سال سے 30 سال یا تو ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عمل الرجل الذنب نكف في قلبه نقطة سوداء ثم يعمل الذنب بعد ذلك فيكون في قلبه نقطة سوداء ثم كذلك حتى يثبت عليه، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے، پھر لگ جاتا ہے، بار بار نافرمانی کر رہا ہے، روزانہ فجر کو قضا کر رہا ہے، روزانہ جماعت کو چھوڑ رہا ہے، روزانہ تکبیر اولیٰ کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، روزانہ غلطی کرتا چلا جا رہا ہے، ظہر غائب ہے، عصر غائب ہے، مغرب غائب ہے، عشاء غائب ہے، روزانہ فجر میں مبارک اتنا سو رہا ہے، سالوں ہو گئے، بالکل ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ جنبش نہ جنبش گل محمد، وہ بالکل ہلنے کو تیار نہیں، غلطی کو ماننے کو تیار نہیں، اپنا لائف اسٹائل تبدیل کرنے کو تیار نہیں، نمک بالکل نہیں چھوڑنے کو تیار ہے۔ لاکھ لوگ کہتے رہے نمک کے استعمال سے تمہارے کو بلڈ پریشر لگ جائے گا، اور بلڈ پریشر سے بڑا مہلک امراض لگیں گے، لیکن وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ ایک دن تو ضرور زندگی میں آئے گا کہ یہ بلڈ پریشر کا کیا بن جائے گا، مریض
کے بعد اس کی ہلاکت یقینی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس کا دماغ ایسا پھرے گا کہ ایک دن اس کے دماغ کی رگ پھٹے گی اور برین ٹیومر ہوگا اور جناب بلڈ پریشر ہائی ہوگا, دماغ کی رگ پھٹے گی, مر جائے گا اور فارغ ہو جائے گا, معذور ہو جائے گا. زندگی کی جو لذ ترانی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, برباد ہو جائے گا. یہ باز نہیں آ رہا, باز نہیں آ رہا, باز نہیں آ رہا, تو اس کے نتیجے کے اندر ایک دن اس کا نتیجہ اور ثمر نایاب ہو. ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب ہیں جنہوں نے مسجد ڈیزائن کی ہے, حسین صاحب, بے وصولیوں پر کہہ رہے تھے, کہہ لیں گے مولوی صاحب دیکھیں یہ ہمارے یہاں سگنل بنے ہوئے ہیں, تو آپ نے لڑکوں کو دیکھا ہوگا, خصوصاً موٹر سائیکل والوں کو, کاروں والے بھی, سگنل بند ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا دائیں بائیں اگر مارتا نکل جائے تو کچھ نہیں ہوتا اس کو, کچھ ہوتا ہے اس کو, اور خیر وہاں کے اندر پہنچ جاتا ہے. لیکن اس طرح غلطی کرنے سے جب ڈھیل ملی اور سزا نہ ہوئی تو غلطی کے اوپر جری ہو گیا, دوبارہ وہ آئے گا تو دوبارہ پھر اور جرات کے ساتھ نکل جائے گا, پھر بھی کچھ نہیں ہو, گھر پہنچے گا, پھر تیسری مرتبہ کرے گا, پھر گھر پہنچ جائے گا, چوتھی مرتبہ. اب وہ کہے گا کہ یہ سگنل بند ہونے کی حالت میں گاڑی روکنا ضروری نہیں ہے, روک بھی تو میں توڑ کے جاتا ہوں, کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو وہ مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب ہر دفعہ سگنل توڑنے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, لیکن جب یہ ایسا کرتا رہے گا تو 100 مرتبہ میں سے ایک مرتبہ ضرور ایسا تصادم اور ایکسیڈنٹ ہوگا کہ اس کے نتیجے کے اندر یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا یا یہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جائے گا. لیکن اس وقت کا ایک دفعہ کا ایکسیڈنٹ یہ جناب اس کی زندگی کو وہاں لے جائے گا کہ اب یہ دوبارہ زندگی میں پلٹ کر وہاں نہیں آ سکتا. اگر یہ گھر کا واحد کفیل ہے تو اس گھر کا چراغ بجھ جائے گا, اس گھر کا چولہا بجھ جائے گا. اور اگر یہ انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار تھا اور ان پہ خرچ کرتا تھا تو یہ معذور ہو کر آج بستر کے اوپر اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوگی, ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوں گے, اس کا جناب جو ہے نیچے کا اسٹرکچر ختم ہو چکا ہوگا اور یہ پوری زندگی لاغر اور معذوری کے ساتھ گزارے گا. 100 مرتبہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, 100 مرتبہ اس نے سگنل توڑا تھا, اس کے نتیجے میں 99 مرتبہ اس کو مہلت دی جاتی رہی, لیکن ایک مرتبہ جب جھٹکا لگے گا تو وہ جھٹکا ایسا ہوگا کہ نہ قابل تلافی نقصان ہوگا. اب اس کے نقصان کی زندگی پر تلافی, یہ مر گیا ہے, اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا, یہ معذور ہو گیا ہے, اب اس کو صحت مند نہیں کیا جا سکتا, یہ اپنے پیروں پر چل کر اب کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہ معذور ہو چکا ہے اور یہ ساری زندگی اب دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے بھی آج بھٹک نہیں پڑی, نہیں کچھ کہا اللہ نے, کل بھی نہیں پڑی, نہیں کہا, پرسوں بھی نہیں پڑی, یہ ضرورت کرتا چلا جا رہا ہے. روز سوچا کرتا ہوں کیا نقصان ہونا اس کا, اگر کوئی نقصان ایسا ہوتا تو میرے سامنے ظاہر ہو جاتا. 100 مرتبہ تم سگنل توڑو, ہر دفعہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوگا, لیکن 100 مرتبہ میں سے ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اور جب وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے, کتے کی طرح اس کی لاش زمین پر پڑی ہوتی ہے اور کوئی اس کے قریب جا کر اس کو اٹھانے والا نہیں ہوتا. اکڑیاں باہر پڑی ہیں, گردن وہاں ٹوٹی پڑی ہے, مغز نکلا ہوا ہے, ہاتھ کٹا پڑا ہے اور ایسی بدترین حالت کے اندر ہے کہ لوگوں سے اس کی عبرتناک ڈیڈ باڈی دیکھی بھی. کیا ہوا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں سگنل توڑنے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, بے وصولی کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ تو 50 مرتبہ 60 مرتبہ 70 مرتبہ کر چکا ہے, تو آج کیوں ہو گیا, آج کیوں ہو گیا؟ کرتے رہو اللہ کی نافرمانی, جرات کے ساتھ کرتے رہو اللہ کی نافرمانی, اللہ کے حلم کو چیلنج کرتے رہو. کرتے رہے تو من بری, چھوٹ دیتا رہے گا, دیتا رہے گا, دیتا رہے گا, دیتا رہے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جھوٹ اور ڈھیل کا زمانہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جب رب پکڑے گا تو رب کے پکڑنے کے بعد اب ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے, کچھ نہیں گئے.
مارے گئے، نہیں اٹھے، نہیں اپنا نظام درست کرے، صبح صبح اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اپنے دن کی ابتدا کریں۔ نیند اہم ہے، نیند ضروری ہے، سونا اہم ہے۔ اگر آپ نہیں سوئے سارا دن آپ کے سر میں درد رہے گا، سوتے رہو سوتے رہو سوتے رہو۔ نیند پوری نہیں ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے 6 گھنٹے نیند لینا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے نیند لینا ضروری ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تو نیند لینا ضروری ہے، اللہ نے کہا ہے صبح اٹھنا ضروری ہے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ڈاکٹر خدا سے بھی بڑھ گیا، معالج خدا سے بھی بڑھ گیا، ڈاکٹر کے کہنے سے چینی چھوڑ دی ہے، نہیں، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ نے بڑی محبت میں یہ ساری چیزیں تیار کی ہیں، لیکن سچ جانتے تھے کہ وہ میرے معالج، میرے ڈاکٹر، میرے جو میرے فزیشین ہیں جن کو میں دکھا، انہوں نے مجھے ان چیزوں کے استعمال سے اللہ آپ کو خوش ہو گیا، آپ نے اتنی سارا تکلف کیا بنا کے، لیکن مجھے تم نے منع کیا، کس نے منع کیا؟ اللہ نے بھی تجھے منع کیا کچھ چیزوں سے، اللہ کے نبی نے بھی منع کیا کچھ چیز سے، اڑا دو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، بالکل کچھ نہیں ہوگا، اڑا دو۔ اللہ نے منع کیا، اللہ کے منع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی کی منع کر؟ کچھ نہیں ہوتا، اڑا دو، برباد کر دو۔ ڈاکٹر کے کہنے کے خلاف نہ کرنا، نقصان ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں اور جناب جو ہے وہ 40 کھانوں کے بوفے لگے ہوئے، 50 کھانوں کے بوفے لگے ہوئے، لیتا کیا ہے؟ سلاد، کیا لیتا ہے؟ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب نے منع کیا؟ ڈاکٹر صاحب کے منع کرنے سے ساری خواہشات والی چیزوں کو ترک کر رہا ہے اور اس سے دل مچل بھی رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کے قول کی عظمت ہے کہ ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے اس کو ماننے پر مجبور ہیں۔ رب کی عظمت دل میں پیدا نہ کی، اللہ کے پیغمبر کی بات، پیغمبر کی عظمت دل میں پیدا نہ کی، تو اللہ اس کے رسول کے منع کرنے سے ٹی وی چھوڑنے کو تیار ہے، موبائل کے اندر گندگیوں میں مبتلا ہونے کو اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اپنی خلوتوں کو گندا کرنے سے باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر چھوکرا، ہر چھوکری، ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر بڈھا، ہر بڈھی سب گندگیوں میں مبتلا ہو گئے کہ ایسا گندا آلہ دے دیا گیا کہ 95% لوگ اللہ کے غضب والے کاموں کے اندر مس یوز میں لگے نہیں مانتے۔ کیا ہوتا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جو مومن ہے تیرا تو یہ عقیدہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کسی کافر کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مومن کا عقیدہ تھوڑی اللہ دیکھ رہا ہے، مومن کا عقیدہ یہ تھوڑی ہے کہ رب کا عقیدہ کون دیکھ رہا ہے؟ بند کمرہ ہے، میں پرائیویسی کے اندر ہوں، کنڈی لگا دی ہے، واش روم میں، باتھ روم میں ہوں، کسی کو کیا پتا کون سن رہا ہے کہ میں نے فری ہینڈ لگا کر اس کانوں کے اندر جو تار کے ساتھ یہ اسپیکر لگائے، اس اسپیکر میں میں کیا سن رہا ہوں، کسی کو کیا پتا کون سن رہا ہے، کس کو پتا؟ اللہ میاں نہیں سن رہے، اللہ میاں نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، اللہ کو پتہ ہی، فرشتوں کو پتہ ہی۔ قرآن غلط کہہ رہا ہے، یعلمون ما تفعلون، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ کسی کافر کے لیے عقیدہ ہے یا یہ مسلمان کا عقیدہ ہے؟ دل سے عظمت نکلی ہے رب کی، اس لیے رب کے حکموں کو پاؤں تلے روننے کے باوجود بھی احساس نہیں ہوتا، احساس نہیں۔ پورے گھر فجر میں مرداروں کی طرح سوتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم۔ نہ بیوی کو نماز نصیب ہے، نہ بیٹیوں کو نماز نصیب ہے، نہ بیٹوں کو نماز، نہ باپ کو نماز نصیب ہے۔ علامت بھی لگایا ہے تو آفس ٹائم کی رعایت میں لگائے کہ آفس کب جانا ہے، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کا لگا۔ علامت لگایا ہے تو بیٹی کی بہن آنے کے ٹائم سے پہلے لگایا ہے، بیٹی کو یہ اہم ہے، یہ اہم ہے، بچی اسکول کب جائے گی، مدرسے کب جائے گی، کالج کب جائے گی، یونیورسٹی کب جائے گی، پوائنٹ کب آتا ہے،
تک چلیں گے؟ کب تک چلے گا یہ نظام؟ بس زندگیاں پوری ہونے والی ہیں، ایک وہ وقت وہ وقت وہ لمحہ آنے والا ہے جس کے بعد اللہ کی قسم ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہ مجھے ملنی ہے نہ آپ کو ملنی ہے۔ یاد رکھیے، خبردار، برباد ہو جائیں گے ہم سارے، میرے سارے گھر والے برباد ہو جائیں گے۔ خدا کا کچھ سوچو، خدا کا کچھ احساس کرو، دوبارہ نہیں ملنی زندگی۔ دھوکے میں نہ رہے، دھوکے کے نظام سے نکلنا ضروری ہے کہ مسجدوں کا پاکیزہ ماحول اس نظام، ان دھوکوں سے نکالنے کے نظام کے لیے اللہ نے عطا کیا۔ یہ بات و نصیحت، یہ ساری باتیں، یہ باتیں دراصل اس کے لیے، ورنہ پھر وہ ہو رہے ہیں جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر سیاہی جم گئی ہے، یہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہے، فرشتہ ڈانٹ ڈالتا رہا، سیاہ مٹے ڈالتا رہا، یہاں تک کہ نقطۃ سودا کلا بل ران علی قلوبہم قال اذا عمل الرجل ذنب نكت في قلبه نقطۃ سودا۔ جب وہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ہر نافرمانی کے بدلے میں کالا نقطہ لگایا جاتا ہے۔ ثم يعمل الذنب بعد ذلك، پھر دوبارہ جرات کرتا ہے، نئی بات آتا، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد فَيَنْكُتُ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةً سَوْدَاء، پھر اس کے اوپر کالا نقطہ لگتا ہے۔ ثم كذلك حتى يسود عليه، یہاں تک کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا کالا سیاہ کالا ہو گیا تو اب اس کے اندر دل میں خیر کو قبول کرنے کی، ہدایت کو قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت بے شک گیا۔ کہاں پر؟ کہتے ہیں جناب آکسیجن پر لے گئے ہیں، بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، دعا کرو شاید اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے لوٹا دے، تو کوئی کا دکھا پیشنٹ لوٹ جاتا ہے، مگر نہ وینٹیلیٹر پر جانے کے بعد زندگی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دل کا سیاہ ہو جانا اپنی روحانی زندگی کو ختم کرنا روحانی موت ہے۔ نصیحت اثر نہیں کرے گی، خیر کو دل قبول نہیں کرے گا، بڑے سے بڑا بھی آ جائے باز کرنے والا، اس کے بعد سے ہمارے دل نہیں پسجیں گے، تالا ہو چکا۔ حضور نے فرمایا پھر اس کے بعد اس کے دل کے اندر نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ختم ہو چکی۔ بس اللہ میری بھی بات ہے، اللہ آپ سب بھائیوں کی بات ہے، بھائیوں سچی کی ساتھ بات پر سوچا کریں، احساس کریں۔ بہت سارے ہمارا یقین کریں، جب تک ہم اپنے آپ کو کسی عالم کے، کسی بزرگ کے حوالے نہیں کریں گے، ہماری زندگی کے اندر جب تک ہم ان کو اس تصرف کا کامل حق نہیں دیں گے، ہمارے اندر کی ساری گڑبڑوں کا ہم از خود مطلع ہو کر اس کا علاج کر لیں، ممکن نہیں۔ یقین کریں، حوالے کریں، پوچھ کر چلیں، زندگیوں کے مشورے کریں، اپنے نظام و اوقات کے مشورے کریں۔ میرا دن کیوں گزرتا ہے، میری رات بڑی صاحب کیوں گزرتی ہے، مونی صاحب میرا چارٹ جو ہے، میری زندگی کا جو نظام و اوقات ہے، آپ سن لیں پلیز، مجھے بتائیں اس میں کہاں مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، مسٹیک ہو رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی تبدیل ہو جائے۔ جب آپ صبح فجر میں، صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک کا سارا نظام مولوی صاحب کے سامنے اور شیخ کے سامنے، بزرگ کے سامنے، کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے رکھیں گے اور وہ ماہر ہوگا تو وہ نشاندہی کرے گا، بھائی یہاں تجھ سے غلطی ہو، یہاں غلطی ہو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس کو بڑوں کو تو اپنے صحیفے اور اپنی فائدے دکھائی سی جاتی ہے، سر یہ میں نے تیار کیا، ذرا دیکھ لیجیے گا پلیز، اس کے اندر کچھ ہو تو آپ جو ہے تھوڑا سا مجھے وہ ایک آتا ہے پین جو اس کو کیا کرتا ہے، ہرا یا پیلا جو ہوتا ہے، ہائی لائٹ کہتے ہیں، ہائی لائٹ والا کو وہاں پر تو پین سے یہ ذرا یہ جگہ کو چیک کریں، یہ ذرا چیک کریں، یہ چیک کریں۔ بڑوں کا کام ہی ہے چھوٹوں کی فائدے چیک کرنا اور ان کی نشاندہی کرنا، ان کو نقصان سے بچانا۔ بڑے بن کے مت چلو، کسی کو بڑا بناؤ خدا کے لیے، روحانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اللہ کی قسم کا میں بڑوں کو نہ پڑے، بڑوں کو تلاش کرو، کسی کو بڑا بناؤ، خود بڑے بن کر اپنی زندگیاں مت گزارو، برباد ہو جائیں گے ہم سارے، تباہ ہو جائیں گے اور ہمارے کو دوائی
پڑے. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في معنى الحديث: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته
وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان المسلم ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلي الإمام سيدنا اللهم اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية
ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رحمة الله عليكم محترم جامعہ معروف آدم ٹاؤن ان کی بہو کا انتقال ہوا ہے. حضرت مولانا رشید صاحب درخواستی کی اہلیت کل انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ جامع مسجد آدم ٹاؤن مدنی مسجد کے اندر 1:30 بجے انشاءاللہ ہمارے مسجد کے رضاکار بچوں کے اندر بھائی طارق نعمان وغیرہ ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. یہ دعا فرمائے. ایک درخواست میں ہر جمعہ میں آپ سب کا یہ کرتا ہوں مسجدوں میں جایا کریں جمعہ پڑھنے جہاں بھی اللہ موقع عطا فرمائے. ہمارے یہاں افغانستان میں تشریف لائیں یا کسی بھی مسجد میں جمعہ پڑھیں 150 روپے ضرور مسجد میں اللہ کے گھر کے کاموں کی نیت سے رکھ کر لے جائیں اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں اللہ کے گھر کی ضروریات مینو دے کر چلے جایا کریں. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بہارے اور کیا عافیت عطا کرے گا. یہ جب عمل مسلسل آپ کرتے رہیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس کی بہاریں نظر آئیں, اس کے فائدے نظر آئیں. اور کچھ نہیں تو آخرت کا ذخیرہ تو یقینی ہے.
ہے ذخیرہ تو یقینی ہے جو آدمی بھی دنیا کے اندر جان سے یا مال سے جو بھی نیکی کرتا ہے بشرطے جو اس نیکی کی وہ حفاظت کر کے دنیا سے لے جائے تو وہ نیکی اس کے لیے آخرت میں بہت بڑے بڑے مغارب سے بچوانے کا اور آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے سب بھائی اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي كلاما عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. اے اللہ ہمارے جماعت المبارک کے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. تمام حاضرین کی حاضری مقبول فرما. اللہ سب کا آنا سب کے سجدے کرنا منظور فرما. اللہ تمام بیماروں سے تمام بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما. اللہ اس مجلس میں بھی جتنے بیمار بھائی بیٹھے ہیں اب تو بیماریوں کا عالم یہ ہے. مولوی صاحب بھی بیمار ہیں, مقتدی بھی بیمار ہیں, محسن صاحب بھی بیمار ہیں, ابا بھی بیمار ہیں, اماں بھی بیمار ہیں, بیٹا بھی بیمار ہے, بیٹی بھی بیمار ہے, بہو بھی بیمار ہے, پوتا بھی بیمار ہے, پوتی بھی, سب بیمار ہیں. جس گھر کے اندر جاؤ یہ باتیں سننے کو ملتی کہ بس اماں بیمار پڑی دعا کرو, ابا بیمار پڑے دعا کرو, بھائی بیمار پڑا دعا کرو. اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, اس کے باوجود ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحانات ناراضگی کی علامت ہیں. اللہ ناراض ہے, اس لیے اللہ نے ہمارے گھروں کی عافیت سکون غارت کر دیا, چھین لیا ہم سے, لیکن احساس نہیں. ہاں صحتیاب ہو جائے اس کی دعا کرو, لیکن زندگیاں نہیں بدلیں گے, زندگیاں نہیں بدلیں گے, اپنی روش کو نہیں چھوڑیں گے. بس صحت مل جائے, دعا کرو مولوی صاحب صحت مل جائے اس کی دعا کر لو بس. تو بھائیو دعا کرنے والا تو دعا کر دے گا. اللہ سب کو صحت عطا فرما دے, اللہ سب کو پریشانیوں سے بچا دے, اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دے. لیکن بھائیو خالی دعا کرنا یہ مسائل کا حل نہیں ہے. یہ تو اللہ کی ناراضگی کی شکلیں ہیں, ناراضگی کی علامات ہیں. اللہ ہم سے ناراض ہے, ہمارے مجمع سے ناراض ہے, ہماری فیملی سے اللہ ناراض ہے, ہمارے خاندان والوں سے اللہ ناراض ہے. سب کو جا جا کر یہ ہم سمجھائیں گے کہ توبہ کرو, اللہ سے نافرمانی کی معافی مانگو. اللہ عافیت عطا فرمائے گا, اور اللہ جب عافیت دے دے گا تو دنیا میں بھی جینے میں مزہ آئے گا, مرنے میں بھی مزہ آئے گا, اور آخرت کی زندگی بھی شاندار بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اے اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے, اور جس سبب سے یہ پریشانیاں آئی ہیں اس سبب کا احساس نصیب فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما دے, اور جس سبب سے یہ بیماریاں آئی ہیں, جس ناراضگی کی وجہ سے تیری یہ بیماریاں آئی ہیں, ان ناراضگیوں کا احساس ہمیں عطا فرما دے. اللہ بے روزگاریاں ختم کر دے, سب کو روزگار دے دے. لیکن جس وجہ سے ناراض ہو کر تم نے ہم سے روزیاں چھینی ہیں اور روزیوں کے دروازے ہم پہ بند کر دیے ہیں, یا اللہ اس کا احساس بھی تو ہمیں مرحمت فرما دے, اس کا احساس عطا فرما دے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوا کرتا ہے. یہ تو ریئیکشن کی ساری شکلیں ہیں کہ پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, بے روزگاریاں ہیں, بندشیں ہیں, مصیبتیں ہیں, آفتیں ہیں. یہ ریئیکشن ہے, کسی چیز کا ریئیکشن ہے. یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وامته واهل بيته اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.